بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ قابل احترام میرے بھائیوں، محرم کا مہینہ ایک قابل احترام مہینہ ہے، اسلامی نیا سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس وقت ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کرو، اپنا جائزہ لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ تو ہم سب کو اللہ کے پاس اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اس سے پہلے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اگر ہم سے کچھ غلطی اور کوتاہی ہو جائے تو ہم توبہ و استغفار کریں، اور آئندہ کے لیے یہ عزم و ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم شریعت اور سنت پر چلیں۔ اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر دو اہم واقعات پیش آئے۔ ایک محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ حق کے خاطر زندگی قربان کر دینا یہ اصل زندگی ہے۔ ہم ہمیشہ حق کا ساتھ دیں، باطل سے کبھی مرعوب نہ ہوں۔ ہم اپنے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کریں۔ ایمان اور بزدلی دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائیوں، عاشورے کے دن 10 محرم الحرام کو جو کچھ لوگ کرتے ہیں، رسومات، خرافات، بدعات، اس سے اسلام کا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ دین نہیں ہے۔ تعزیہ بنانا، پھر تعزیے کے سامنے منتیں مانگنا، یہ سب شرک ہے۔ آگ پر چلنا، آگ پر نمازیں پڑھنا، ڈھول بازے تماشا کرنا، یہ سب دین نہیں ہے، یہ بدعات۔ اور بدعات انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے باپ دادا غلط راستے پر ہو، بدعات پر ہو، رسومات پر ہو، تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ بت بناتے بھی تھے، بت بیچتے بھی تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام باپ کے راستے پر نہیں چلے، وہ اللہ کے حکم پر چلے۔ اس لیے ہم سب بھی ہمیشہ دین پر، شریعت پر، سنت پر چلے۔ باپ دادا اگر ہمارے صحیح راستے پر ہے، شریعت پر، سنت پر ہے، تو ہم فخر سے ان کی اتباع کریں گے۔ اگر وہ غلط راستے پر ہے، محرم میں بدعات اور خرافات کرتے ہیں، تو ہم ان کے راستے پر نہیں چلیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ تو میرے بھائیوں، خود کو بھی اس محرم الحرام میں اور عاشورے کے دن خاص طور سے بدعات سے بچائیں، اور ایسی محفلوں کے اندر شریک نہ ہو جہاں پر یہ بدعات اور خرافات کی جاتی ہو، اور اس کے اندر ہم اپنا پیسہ بھی نہ لگائیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر اور ظلم پر تم کسی کی مدد مت کرو۔ تو ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنی پوری فیملی کو بچائیں کہ وہ بدعات اور خرافات سے بچے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت اور سنت پر تا دم حیات چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔